بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا، اللہ کی ذات نے انسان کو خلق فرمایا ہے اور اس کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں۔ وہ انسان جو اگر اپنی خلقت پر تھوڑا سا توجہ کرے، تھوڑا سا غور کرے تو اسے نظر آئے گا کہ میں کیا تھا، میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے وجود کا کوئی حصہ موجود نہیں تھا، بلکہ یوں کہوں کہ عدم میں تھا، لا شے تھا، شے بھی نہیں تھا۔ اس لا شریک اللہ نے مجھے عدم سے وجود میں لے آیا ہے۔ میں کچھ نہیں تھا تو اس نے مجھے مٹی سے خلق فرمایا، مٹی سے خلق فرمانے کے بعد میرا نطفہ بنایا، پھر ماں کے رحم میں منتقل کیا، ماں کے رحم میں پھر مختلف مراحل سے گزارا، کچھ نہیں تھا، وہی نطفہ بڑھتا رہا، لوتھڑا بنا، پھر اس گوشت بنا، پھر ہڈیاں بنی، اس ہڈیوں پر اللہ کی ذات نے گوشت چڑھایا، پھر تخلیق مکمل فرمائی، 4 مہینے کے اندر اس میں روح پھونک دی، پھر بھی تخلیق مکمل ہوتی رہی۔ 9 ماہ کچھ دن جو ہے ماں کے شکم میں رہا، جو کچھ نہیں تھا اللہ نے اسے کچھ بنا کے ماں کے پیٹ سے دنیا میں منتقل کرنے والا اللہ ہے، وہی اللہ۔ اب جب اس دنیا میں آیا انسان، تو اپنی تخلیق پر غور کر، تو جب اس دنیا میں آیا تیرا کیا حیثیت تھی؟ بغیر لباس کے تو آیا، بول نہیں سکتا تھا، سمجھ نہیں سکتا تھا، سوچ نہیں سکتا تھا، لا شعوری کی کیفیت۔ ماں کے پیٹ میں تھا تو لا شعور تھا، شعوری حالت نہیں تھی۔ ماں کے پیٹ سے جب اس دنیا میں آیا تو لا شعور تھا، کوئی کسی شے کا شعور تجھے نہیں تھا۔ پھر اسی اللہ نے جو ماں کے پیٹ میں تیری تخلیق مکمل کرنے والے اللہ نے پھر دنیا میں جب تو اس دنیا میں آیا، والدین نے، عزیز و اقارب نے خوشیاں منائی کہ ہمارے گھر میں ایک نو مولود آ گیا ہے۔ ان کی محبتیں جو ہیں تیرے دل میں اللہ نے ایسی پیدا کی کہ سب سے پہلے تیرے دل میں، تیرے احساسات میں اللہ نے ماں کے وجود کو درک کرنے کی صلاحیت اللہ نے تیرے اندر پیدا کر دی۔ سب سے پہلے ماں کے وجود کو تو نے درک کیا، وہی ماں تیرے لیے غذا کا باعث بنی، وہی ماں تیرے لیے جو ہے سردی گرمی سے بچاؤ کا باعث بنی، وہی ماں جب غذا دیتی تھی تو بڑی خوش ہو کے غذا دیتی تھی۔ آپ اگر اسے کھانے پینے کے لیے اچھا نہیں ملتا تھا تو جب تو روتا تھا، رونے کے ذریعے تو اظہار کرتا تھا مجھے بھوک لگی ہے۔ اللہ نے اسی رونے سے ماں کے دل میں احساس پیدا کر دیا کہ اس بچے کو بھوک لگی ہے، اسی اللہ نے احساس پیدا کیا۔ پھر تجھے بڑھایا، بڑھتا گیا، نہ بول سکنے والا جب بڑھتا گیا، غذا سے تیری نشو و نما کی، مختلف نعمتوں سے تیری نشو و نما کرنے والا وہی اللہ، اس نے ماں کے ذریعے تجھے، ماں باپ کے ذریعے بولنا سکھایا۔ پھر تو بولنے لگا، جس زبان میں، جس علاقے میں، جس معاشرے میں تو پیدا ہوا، اسی علاقے معاشرے کی زبان اللہ نے تیرے منہ سے جاری کی، تو سمجھنے لگا حق اور باطل کو، غلط اور صحیح کو سمجھنے لگا۔ غلط اور صحیح کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ پھر تجھے شعور پیدا ہوا، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن بھائی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ عزیز و اقارب ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں۔ لا شعوری طور پر اللہ نے تجھے آواز اور دیکھنے کے ذریعے اللہ نے تجھے شعور دیا کہ تو فرق ڈال سکے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بہن بھائی ہیں، یہ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ اسی اللہ نے تیرے دل میں جو یہ ڈال دیا، پھر تو آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، نشو و نما تیری ہوتی رہی،
وہی والدین کے لیے پھر وہی دودھ پینے والا بچہ کہ 4 مہینے تک اگر دودھ کے علاوہ کوئی غذا کھا لے تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے اور وہی مریض ہو جائے. تجھے ماں باپ جو ہے بغیر دودھ کے اور کچھ نہیں دیتے. 4 مہینے یا اس سے 6 مہینے مختلف جو ہے ڈاکٹری اعتبار سے کہا گیا ہے. 4 یا 6 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ دودھ کے علاوہ غذائیں شروع کی ماں باپ دینے والے. اور پھر تو بڑا ہوا، جوان ہوا، بچپن گزرا، تجھے لکھنا پڑھنا یہ سکھایا، تجھے معاشرے کا شعور دینے والا، والدین کے ذریعے معاشرے کی پہچان دینے والا کون ہے؟ اللہ. اللہ نے دیا. تو عدم میں تھا، تجھے وجود میں لے آیا. تو بے شعور تھا، تجھے دنیا کا شعور دیا. دنیا کا شعور دیا کہ اے انسان جب تو دنیا کا شعور پا گیا، حق اور باطل کی شناخت کر لی، تو اب جب تک تو بالغ نہیں ہوتا اس کریم اللہ نے تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اس دنیا میں نعمتوں سے بھی فائدہ اٹھا. جب تک سن بلوغ تک نہ پہنچے کوئی واجب میں نے تجھ پر واجب نہیں کیا، کوئی حرام میں نے تجھ پر حرام نہیں کیا. ہاں یہ ہے کہ والدین کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ تجھے بتائیں کہ واجب کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. والدین تجھے پہچان کروائیں، تجھے تعلیم دیں، تجھے شعور دیں. تو ایک مقام تک پہنچے جب تو بالغ ہو جائے. اب انسان تو غور کر کہ عدم سے وجود میں لے آنے والا، بے شعوری سے شعور دینے والا، بچپن سے جوانی کی سرحدوں تک پہنچانے والا اللہ تجھ سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اگر تو میرے رسول کے فرامین کے مطابق عمل کرے گا، واجبات ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، تو یاد رکھ تجھے دنیا میں سکون دوں گا. جب تو میرے پاس آئے گا تجھے ابدی جنت عطا فرماؤں گا. وہ کریم اللہ وہ دینے والا ہے. ساری نعمتیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تو نعمتیں شمار کرنے لگے ہے انسان تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا. بدن کی نعمتوں کو شمار کرنے لگے تو شمار نہیں کر سکتے. کتنی بڑی نعمت سالم بدن تجھے عطا کیا ہے. کبھی ہاتھ کی نعمت کو درک کرنا ہو تو دیکھ لیا کرو معاشرے میں جن کے ہاتھ نہیں ہیں ان کی حالت کیا ہے. کبھی آنکھوں کی نعمت کو درک کرنا ہو، دیکھ لو ان انسانوں کو جن کی آنکھیں نہیں ہیں وہ دنیا میں کیسے گزار رہے ہیں. کبھی اپنی ٹانگوں کو، پیروں کی نعمت کا درک کرنا ہو، اس کی اہمیت کو دیکھنا ہو. جن کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں وہ ان نعمتوں سے محروم ہیں اور اللہ نے تجھے عطا کی ہیں. تو تو غور کر سکتا ہے کہ دیکھ تجھے ساری نعمتیں دینے والا اللہ ہے. ہاں نعمتیں دے کے بھی آزماتا ہے. اگر کوئی جسمانی اور روحانی یا مادی اعتبار سے کوئی نعمت لے تو پھر لے کے اگر تو شکر گزار بن جائے، تو شکر ادا کرے گا، اللہ تجھے اور عطا فرمائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ اس اللہ کو پہچان. اب اس دنیا میں آیا ہے، بلوغ کی حالت میں ہے، موت اس نے اپنے پاس رکھی ہے. جب چاہے گا، جس کو چاہے گا، جس حالت میں چاہے گا اپنی طرف بلا لے گا. جب تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اب تجھ سے وہ سوال کرے گا کہ اے انسان تو بتا، میں نے تو تجھے اتنی نعمتیں عطا کیں، میں نے تیرے لیے سہولیات مہیا کیں، میں نے تیرے لیے دنیا میں قسم قسم کی نعمتیں تجھے عطا کی ہیں. تو ذرا یہ تو بتا کہ ان نعمتوں سے تو نے فائدہ اٹھا کے اللہ کا شکر گزار بندہ بنا ہے یا اللہ کا ناشکر گزار بندہ بنا ہے؟ تو یہ فقط یہی، یہ جو قرآن مجید میں جب ہم دیکھتے ہیں نا
تو قرآن مجید میں جب یہ حضرت آدم کا واقعہ ہوا ہے اور شیطان کی گفتگو جو ہے وہ نقل ہوئی ہے، تو جب اس نے مہلت مانگی ہے، مہلت مانگنے کے بعد اس نے کہا ہے کہ میں تیری مخلوق کو جو ہے گمراہ کروں گا، اور گمراہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بات بھی کہی ہے کہ بہت کم مخلص لوگ تیرے بچیں گے، باقی سب کو گمراہ کروں گا۔ اور اللہ کو یہ اس نے کہا ہے کہ اے اللہ تو اپنے بندوں میں کم شکر گزار بندے پائے گا۔ اب اندازہ کریں کہ آج حالت کیا ہے، ہم نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، جیسے چاہتے ہیں نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور بھول جاتے ہیں کہ اس نعمت کو دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اسی اللہ کو بھول گئے۔ خوشیاں دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا بھی اللہ ہے۔ اب اس غم کی کیفیت دو طرح کی ہے، بعض ہمارے اعمال کی وجہ سے غم آتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا، بعض ہم سے امتحان لینے کی وجہ سے غم آتے ہیں جن کی ہم سے تشخیص نہیں ہوتی۔ بعض اعمال کی وجہ سے ہیں، بعض ایسے کام کرتے ہیں جس کا نتیجہ غم اور مصیبت بنتا ہے، لیکن بعض غم ایسے ہیں جو آزمانے کے لیے ظاہری طور پر غم ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے انسان کو وہ غم اور پریشانی دی ہے آزمانے کے لیے کہ یہ میرا بندہ بنتا ہے یا ناشکرا بندہ بنتا ہے، ناشکر گزار ہے یا شکر گزار ہے، ہر حالت میں اللہ کو یاد رکھتا ہے یا اللہ کو بھول جاتا ہے۔ آج ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس اللہ کو پہچاننا چاہیے جو دنیا میں بھیجنے والا ہے، پھر آپ سے یہ تقاضا کرتا ہے دنیا میں نیک عمل کرو، اب آگے بڑھیں۔ آگے کیا ہوگا؟ موت آ گئی۔ موت جب آئی، دنیا میں جو کمایا، جو اکٹھا کیا، جو مال و متاع جمع کیا، جو زمین بینک بیلنس بنایا، جو عزت مقام پایا، جو عہدے اور مقام پائے، موت آئی، ہر شے ختم۔ اب وہی جو بے لباس پیدا ہوا تھا، اس بے لباس پیدا ہونے والے نے جو قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں، دنیا والے وہی قیمتی لباس اتار لیں گے۔ اگر مسلمان ہے تو سفید کپڑے میں غسل و کفن دے کے اسے قبر میں پہنچائیں گے، باقی سارا معاملہ اس کا اللہ کے پاس ہے۔ وہ کہاں گئی دولت؟ وہ کہاں گیا مقام؟ وہ کہاں گیا عہدہ؟ وہ کہاں گیا اولاد پر غرور؟ وہ کہاں گیا اپنے مال پر غرور؟ وہ کہاں گیا اپنے عہدے اور مقام پر غرور؟ وہ کہاں گیا اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے مال خرچ کرنے والے اور غرور اور تکبر کرنے والے؟ وہ کہاں ہیں؟ عبرت حاصل نہ کرنے والے جب مرتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، عبرت حاصل نہ کرنے والے جب مرتے ہیں تو یہ بار بار جو فرمان میں آپ کو سناتا ہوں مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ مولا فرماتے ہیں الناس نیام اذا ماتوا فانتہبوا، یہ بہت اہم پیغام ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے دنیا میں جیسے زندگی گزار رہے ہیں، غفلت میں سوئے ہوئے ہیں۔ الناس نیام، لوگ سوئے ہوئے ہیں، اذا ماتوا، جب موت آئے گی، جب مریں گے، فانتہبوا، پھر اس وقت متوجہ ہوں گے، اے کاش ہم نے کیا کیا، کرنا کیا تھا اور کیا کر بیٹھے، یہ اس وقت متوجہ ہوں گے۔ موت آئی، موت آنے کے بعد انسان تو توجہ کر، تیرا لباس اتار دیا گیا، تجھے غسل و کفن بے حرکت ہو گیا، تجھے غسل و کفن دے کے اگر تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، تو تجھے قبر میں لٹا دیا گیا، اور پھر قبر میں جب تو گیا تو تجھ سے قبر میں سوال و جواب کیا گیا،
کہ تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا کعبہ کون سا ہے، یہ سوالات کے جوابات تیار کرنے ہیں تو اسی دنیا میں تیار کر، اس دنیا میں ان سوالات کے جوابات تیار کریں۔ بآواز بلند صلوات۔ اب جب تجھے موت آ گئی، قبر کے مرحلے میں کوئی بندہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ قبر کے اندر میں نے کتنا عرصہ گزارنا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ ہزاروں سال پہلے مرنے والے اب بھی قبروں میں مٹی مٹی ہو گئے ہیں، قبروں کے فقط نشانات باقی ہیں، اور بعض لوگوں کو، تاریخ میں تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ نے ان کی میتوں کو دوسروں کی عبرت کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ آؤ آج ہزاروں سال پیدا ہونے والے فرعون کی جو ممی ہے، میت ہے، وہ لوگوں کے لیے محفوظ کر لی ہے کہ اے لوگو، اے سلطنت پر جو ہے فخر اور تکبر کرنے والے، مال پر فخر اور تکبر کرنے والے، جاؤ حشمت اور مکانات اور محلات اور کوٹھیوں پر فخر کرنے والے، بتاؤ فرعون سے بڑے تم حکمران تھے، فرعون سے بڑے تم دولت مند ہو، فرعون سے بڑی عمارتیں بنانے والے ہو؟ نہیں، تم اس سے بڑے نہیں ہو۔ لیکن اسے بھی اللہ نے عبرت کے لیے محفوظ کر لیا ہے۔ موت کے مرحلے کے بعد قبر کا مرحلہ جو ہے، قبر کے مرحلے میں آئے انسان تو غور کر، قبر کے مرحلے میں کیا تجھے پتا ہے کہ میں کتنا عرصہ رہوں گا؟ کیا تجھے پتا ہے کہ یہ جسم جس کو حرام و حلال کھلانے کی میں تمیز نہیں کرتا، کیا یہ جسم قیامت تک باقی رہے گا یا یہ جسم بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا؟ اور پھر قبر کے عذاب، اللہ اکبر، قبر کے عذاب سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس قبر کے عذاب کے بعد یا قبر کی نعمتوں کے بعد، یقیناً اللہ کی ذات مومنین کے لیے قبر جو ہے آسان فرماتی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے دیتی ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ قبر کے بعد کا مرحلہ اس سے زیادہ سخت، جب سور پھونکا جائے گا، دنیا میں جو ہوں گے، جو جاندار ہوں گے، سور، اسرافیل سور پھونکے گا، جو بھی زندہ ہوگا مر جائے گا، اور پھر جب سارے ختم ہو جائیں گے، اس وقت اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی حکومت ہے؟ اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، خود اللہ خود جواب دے گا، للہ الواحد القہار، آج قہار خدا کی حکومت ہے، آج قہر کرنے والے، غضبناک ہونے والے خدا کی حکومت ہے۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر تمام جو مردہ تھے وہ زندہ ہو جائیں گے، اب مرحلہ آئے گا کہ انسان جو قبروں میں تھے ان قبروں سے نکلیں گے، قبروں سے نکل کے جب وہ محشر میں زمین ملیا میٹ ہو جائے گی اور قرآن کے حکم کے مطابق ایک میدان ہوگی، اس میدان میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک پیدا ہونے والے افراد اکٹھے ہوں گے، 80 سال والے، 200 سال والے، 100 سال والے، 30 سال والے، 15 سال والے، 6 سال والے، مختصر سے مختصر زندگی گزارنے والے اور طویل سے طویل حضرت نوح علیہ السلام جیسی زندگی گزارنے والے بھی میدان محشر میں موجود ہوں گے۔ ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ صورتحال ہوگی۔ وہاں کچھ ایسے ہوں گے کہ جو تختوں پہ بیٹھ کے محشر میں لوگوں کا نظارہ کرنے والے ہوں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے
جن کے جسم سے ایسی بدبو آ رہی ہوگی کہ اہل معاشر اس کی بو سے پریشان ہوں گے. کوئی الٹے سر کے بل چلنے والے ہوں گے، کوئی جانوروں کی شکل میں مبعوث ہوں گے، کسی کی کیا شکل ہوگی، کسی کا کیا انداز ہوگا، ہر کوئی اپنے دنیا کے اعمال کی وجہ سے ویسے مشہور ہوگا. اور جب وہ ایک دن آپ سنتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے نزدیک وہ ایک دن کا تصور کریں کہ وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. اس 50,000 سال میں سکون سے وہی ہوگا جس نے دنیا میں اپنے نفس کی نہیں مانی بلکہ اپنے اللہ کی مانی ہے. وہی پرسکون ہوگا. اس نے اپنے اہل بیت کی مانی ہے، اس نے انبیاء کی مانی ہے، اپنی مرضی سے دین کی تشریح نہیں کی بلکہ اہل بیت کے فرمان کے مطابق دین کی تشریح کر کے اس پر عمل کیا ہے. تو وہ قیامت کا دن سخت ترین دن ہوگا جس میں ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی کی ہے وہ بھی دیکھ لے گا. اے انسان، تو اس دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ سارے تیری تخلیق کے مراحل ہیں. یہ سارے مراحل گزار کے اے انسان، یا تجھے میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے یا جہنم اپنے عمل کی وجہ سے ہوگی. جنت کے لیے اللہ نے ہر کسی کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، اپنی رضایت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، اپنے عمل کی وجہ سے، اپنے عقیدے کی وجہ سے بندہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا. اب اس کیفیت کو سامنے رکھ کے اے انسان تو سوچ، تیرے اس دنیا میں آنے کا ہدف اور مقصد کیا ہے؟ کیا تو اس ہدف کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا اپنی مرضی جو ذہن میں آیا، جیسا ذہن میں آیا، جیسے دوستوں نے خواہش کی، جیسے عزیزوں نے خواہش کی، جیسے رشتہ داروں نے خواہش کی، اس کے مطابق زندگی گزار کے اپنی من مانی کر کے دنیا کو چھوڑ کے چلا گیا؟ تو یاد رکھ، اگر تو نے اپنی من مانی کی ہے تو ان مراحل کے لیے مرنے سے پہلے یا توبہ کر لے یا تیاری کر لے. یہ مراحل سے ہر انسان نے گزرنا ہے، یا تو کامیابی ہے یا جہنم کی صورت میں سب سے بڑا نقصان ہے. اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس دنیا میں متوجہ ہونا چاہیے. زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے تو فقط یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے، تقوی اختیار کر لے. زندگی سے فائدہ اٹھا گیا ہے وہی بندہ جس نے اپنے ہر عمل کو اللہ کی رضایت کے لیے حاصل کیا ہے. اگر کوئی بندہ اللہ کی رضایت کو حاصل نہیں کر سکا تو وہ نقصان میں ہے. ایک دو جملے عرض کرتا چلوں. قرآن کی آیات کے مطابق دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں، ایمان والے ایسے لوگ ہیں کہ جب مجرم لوگ ان سے قریب سے گزرتے ہیں تو ان پر اشارے کنائے کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، نیک لوگوں کا. اور میں بڑا سوچ رہا تھا کہ اللہ نے یہاں کافر نہیں کہا، ان المجرمین کہا ہے، مجرم کہا ہے، کافر نہیں کہا. اس مجرم میں کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور نہ کلمہ پڑھنے والے بھی شامل ہو سکتے ہیں. وہی مذاق اڑاتے ہیں نیک لوگوں کا، اللہ کی رضایت کے مطابق عمل کرنے والوں کا اشارہ کنایہ کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اور جب اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی توہین آمیز طریقے سے جو ہے ان سے برتاؤ کرتے ہیں ایمان والوں سے. ایک دنیا میں ایسے لوگ ہیں. پھر ان آیات کے بعد اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں قیامت والے دن جو دنیا میں ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہی نیک لوگ قیامت والے دن پھر ان کا مذاق اڑائیں گے. جو مجرم لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے دنیا میں،
قیامت والے دن وہی نیک لوگ انہی مجرمین کا مذاق اڑائیں گے۔ یقیناً حق بنتا ہے کہ دنیا میں ان کا مذاق اڑایا گیا، قیامت میں کیونکہ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاری تو پھر اللہ کی ذات انہیں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا جن کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اے انسان اپنی خلقت کو پہچان، اگر تو خلقت کو پہچانے گا تو دنیا تیرے لیے عارضی ہے، تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اہل بیت کے صدقے ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے اور اپنے رسول اور اہل بیت کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔